بات یہ ہے کہ بندہ پہلے اس مقام پہ آئے، یا اللہ جو تو نے دیا میں اس پہ راضی ہوں، جو تو نے دیا میں اس پہ راضی ہوں۔ ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے۔ اللہ نے جس بندے کو جس حال میں رکھا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بندہ شکر نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ اسے پھر دنیا میں بھی سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ شکر نہیں کرے گا، بالفرض لگا لو شکر نہیں کرے گا، کیا کر لے گا؟ کیا کر لے گا؟ کیا اس کے اختیار میں ہے؟ ملنا تو وہی جو مقدر میں ہے۔ شکر نہیں کرے گا، واویلا کرے گا، دوڑے گا، ادھر دربدر کی ٹھوکریں کھائے گا، مل جائے گا؟ نہیں ملے گا اسے۔ تو مومن کون ہے؟ مومن یا اللہ جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ اب اس جہاں پر اپنے ذہن کو لے کے آئیے اور اپنی پریشانیوں کو سوچئے، یار یہ بھی پریشانی آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، یہ ٹینشن آ گئی، یہ ٹینشن آ گئی، یہ مالی معاملات، یہ کاروباری معاملات، یہ بیماری کے معاملات، یہ رشتہ داری کے معاملات۔ اب ملنا تو وہی جو رب کی طرف سے ہے، یا اللہ تیری طرف سے ہے، میں راضی ہوں۔ تو میری بیماری پہ راضی ہے؟ ایک بڑا پیارا جملہ ہے، توجہ ہے؟ دعا کرنا کیا ہے؟ بولو، دعا کرنا کیا ہے؟ مانگنا اللہ سے کیا ہے؟ بولو، عبادت ہے۔ بولو کیا ہے؟ دعا کرنا عبادت ہے، اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ لیکن کبھی کبھی دعا نہ مانگنا بھی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ جملے پہ غور کیجئے گا، دعا مانگنا اطاعت ہے۔ کبھی دعا مانگنا اطاعت ہوا کرتا ہے، اور کبھی دعا نہ مانگنا بھی اطاعت ہوا کرتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ کربلا کا میدان یاد ہے؟ میدان کربلا، میدان کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب امام حسین پیدا ہوئے، بچپن ہی سے سرکار کو پتہ چل گیا تھا نا اس میرے بیٹے نے شہید ہونا ہے۔ سرکار نے یہ دعا کی ہے اپنے بیٹے کے لیے، امام حسین کے لیے، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور استقامت عطا فرما۔ یہ دعا کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دعا نہیں کی یا اللہ اس سے کربلا کا جو آزمائش ہے وہ پھیر دے، یہ دعا نہیں کی۔ کیا دعا کی ہے؟ یا اللہ حسین کو صبر اور، بولو اونچی آواز سے، استقامت عطا فرما۔ اب یہ بات جب ہوگی تو دعا کرنا بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ اطاعت، اور بعض اوقات دعا نہ کرنا بھی اطاعت ہوتا ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آئے نمرود نے پھینکنا چاہا آگ میں، اب ابراہیم علیہ السلام کا توقل سماعت کیجئے گا۔ نمرود نے آگ میں پھینکنا چاہا تو اس کے لیے بنائی ان کو پھینکنے کے لیے، کیونکہ آگ بہت زیادہ جلائی گئی تھی، بہت زیادہ، کوئی بندہ قریب نہیں جا کے پھینک سکتا تھا۔ کوئی جو بندہ قریب جاتا، حتیٰ کہ تفاسیر میں آتے اس کے اوپر سے چڑیا گزرتی تھی نا، وہ بھی بھن کر نیچے گر پڑتی تھی، مر جاتی تھی، اتنی تیز آگ تھی۔ اب کہا کہ کیسے بھی پھینکے ابراہیم علیہ السلام کو؟ تو کہا کہ وہ ایک ایسا انہوں نے آلہ تیار کیا جس کو ہم سمجھانے کے لیے، جیسے گلیل ہوتی نا، گلیل، اس زمانے میں دور پتھر کو دور پھینکنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک ایسی انہوں نے ایک آلہ بنایا تھا کہ اس میں پتھر کو پھینکتے اور پتھر جو تھا وہ دور جا کے گرتا۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالتے ہیں، اور پھر ایسے ان کو آگ کا نشانہ لے کے آگ میں پھینک دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی خلیل اللہ ہیں، اور آگ میں پھینکنے کے سارے اسباب سامنے آ چکے ہیں، سارے اسباب آگ میں پھینکنے کے سامنے آ چکے ہیں۔ سامنے آگ جل رہی ہے، نمرود کا طیش و غضب، عوام کا طیش و غضب، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ کس پہ ہے؟ صرف وحدہ لا شریک، جو علی کل شیء قدیر ہے، اس پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں باندھ دیا گیا، جہاں پتھر رکھا جائے اس میں ڈال دیا، پھینکنے ہی لگے ہیں
جبریل علیہ السلام آ گئے. کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام. ابراہیم کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. ابراہیم کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. اب جبریل کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا توکل اس بات کو بھی گوارا نہیں کر سکا کہ میرے اور رب کے درمیان جبریل آ جائے. سبحان اللہ. میرے اور رب کے درمیان جبریل آ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جبریل میرے رب کو میری مجھ سے زیادہ خبر ہے. میرے رب کو میری مجھ سے زیادہ خبر ہے. وہ میری حالت کو زیادہ اچھی طریقے سے جانتا ہے. میں پھر اس کو کیونکہ وہی بات آ گئی کبھی کبھی دعا نہ کرنا بھی اطاعت ہو. رب دیکھتا ہے کون میری رضا پہ راضی ہے, کون میری چاہت پہ راضی ہے. جبریل چلے گئے رب کے پاس کہ اللہ تیرے بندے نے یہ کہا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب پھینکا ہے ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے آگ کو حکم فرمایا, یا نارو کونی بردم و سلاما, اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا, ابراہیم کے لیے سلامتی والی بھی بن جا. ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی بن جا. اب آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بھی ہوئی, کس کے حکم سے؟ اب اس سے بھی معلوم ہوا ظاہراً جلاتی آگ ہے لیکن آگ نہیں جلاتی, رب کے حکم سے آگ جلاتی ہے. پانی پیاس بجھاتا ہے, پانی پیاس نہیں بجھاتا, اللہ کے حکم سے پانی پیاس بجھاتا ہے. اللہ کے حکم سے پانی پیاس بجھاتا ہے. کھانا بھوک مٹاتا ہے, کھانا بھوک نہیں مٹاتا. رب کے حکم سے بھوک ختم ہوتی ہے. رب کا حکم نہ ہو تو چاہے ساتوں سمندر پانی پی جائے. ایسی حدیثیں ہیں کہ بعض لوگوں کا ایسا عذاب ہے اس کو پیاس لگتی ہے, اور حدیث پاک میں 7 سمندروں کا پانی بھی وہ پی جائے اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ نے تاثیر ہی چھین لی ہے, پانی سے پیاس ختم کرنے کی. تو فاعل حقیقی کون ہوا؟ کام کرنے والا کون ہوا؟ بولو اللہ. تو پھر جب اللہ پہ بھروسہ کرو, اور اللہ نے اس بات کو قرآن میں بیان کیا من یتوکل علی اللہ, کہ جو پھر مجھ پہ بھروسہ کرے. ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں بڑے مان کے ساتھ, دوست سے کہتے ہیں کہ پہیا کم ہو گیا جی. آگے سے دوست کہتا ہے پریشان نہ ہو, میں تیرے ساتھ ہوں, نہ پریشان ہو. ڈھارس بند گئی نا ڈھارس. اب دوست تو کام کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق, ہو سکتا ہے آگے اس کے اختیارات ہی نہ ہو, تو دوستی لگاؤ رب کے ساتھ جو علی کل شیء قدیر ہے, جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے, ہر شے پر قادر ہے. اور جب اس پہ توکل کرو گے نا, اب دوست کہے نہ فکر کر میں تیرے ساتھ ہوں, تو فکر اڑ گئی. فکر اڑ گئی کہ میرے بندے نے کہہ دیا, میں میرا بڑا بھائی ہے اس نے کہہ دیا میں تیرے ساتھ ہوں, ایم پی ایم این اے نے کہہ دیا میں تیرے ساتھ ہوں, فکر نہ کر, سی ایم نے کہہ دیا میں تیرے ساتھ ہوں, فکر نہ کر. فکریں اڑ گئی, ختم ہو گئی. اور جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے, خاص بندوں کے لیے نہیں, تمام اپنی مخلوق کو, خاص طور پہ مومنین کو فرمایا من یتوکل علی اللہ, کہ جو مجھ پہ بھروسہ کرے فہو حسبہ, اس کے لیے میں خدا کافی ہوں, اس کے لیے میں خدا کافی ہوں. ساری فکریں اس کے حوالے کرو, ساری غم اس کے حوالے کرو, سارے پلان اس کے حوالے کرو. اور جب اس کے حوالے کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے غموں کو دور فرما دیں گے. قرآن میں ایک اللہ نے ایک اور وعدہ فرمایا ہے, فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے. من یتق اللہ, جو تقوی اختیار کرتا ہے. تقوی کیا ہے؟ متقی بننا. متقی بننا کیا ہے؟ کہ ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ نے منع کیا ہے. تقوی کیا ہے؟ اونچی بات سے ان کاموں سے بچنا جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے. شراب نہیں پینی, ٹھیک نہیں پینی. جھوٹ نہیں بولنا, نہیں بولنا. دغا نہیں دینا, نہیں دینا. سود نہیں کھانا, نہیں کھانا. جوا نہیں کھیلنا, نہیں کھیلنا. کسی کی دل آزاری نہیں کرنی, نہیں کرنی. غیبت, چغلی, جتنے بھی گناہوں کام ان سے بچ جانا, اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا, یہ تقوی ہے. اور اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ, کہ جو اللہ سے ڈر گیا, تقوی اختیار کر لیا,
یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے خود رستے بناتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اکبر، اتنا بڑا وعدہ ہے یہ، ہماری سوچیں چھوٹی ہیں، اللہ نے وعدہ کتنا بڑا کر لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں پھر اپنے بندے کو وہاں سے دوں گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ سائیں یہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کو وہاں سے دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ ایک شرط ہے، تقوی اختیار کرو، متقی بنو، میں اپنے بندے کے لیے رستہ بناؤں گا۔ اور اب پھر آگے اسی آیت کریمہ کے اگلا جز، پہلا جز من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے خود رستے بناتا ہے، رستے بن گئے۔ پھر آگے اگلا وعدہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کو وہاں سے رزق دوں گا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر اگلا وعدہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، مجھ پہ بھروسہ کیا تھا، میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں، میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں۔ ٹائم ہو رہا، بس آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پہلے بھی بات میں نے سنائی ہے غالباً آپ کو، اللہ اکبر، توکل توکل توکل، اللہ پہ بھروسہ۔ جیب میں پیسے ہوں اور دل مطمئن ہو، یہ توکل نہیں ہے۔ جیب میں پیسے نہ ہوں پھر دل مطمئن ہو کہ رب ہے، یہ توکل ہے۔ اگر جیب میں پیسے ہوں دل مطمئن ہو پھر تو وہ پیسوں پہ توکل ہوا، اور رب پہ تو نہ ہوا، وہ تو پیسوں پہ توکل ہوا۔ جیب میں پیسے نہ ہوں، وسائل نظر نہ آ رہے ہوں، اسباب نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن بندے کی نظر رب پہ ہو، بندے کی نظر رب پہ ہو، پھر اللہ فرماتے ہیں ہاں میرا بندہ اب بھی میرے پاس آیا ہے، اس کو پتہ ہے کوئی اسباب نہیں، اسباب پہ اس کی توجہ نہیں ہے، یہ اسباب نہیں دیکھ رہا، میرے اوپر بھروسہ کر رہا ہے۔ اچھا میرے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں، رب سے بڑا لجپال کون ہے؟ رب سے بڑا لجپال کون ہے؟ رب سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اچھا میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، من یتوکل اللہ فہو حسبہ، اب میں اپنے بندے کے لیے کافی، اب میں اپنے بندے کے لیے کافی۔